جب ہم فیملی کا مطلب سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ آپ کی ایک اتنی انٹیگرل چیز ہے، ایک انسان کی فیملی ہی اس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان کس طرح سے بڑا ہوگا، اس کی انوائرمنٹ کیسی ہے، وہ اس کی فیملی ڈٹرمن کرتی ہے۔ جس فیملی سے وہ بلانگ کرتا ہے وہ کتنی ہیلدی ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ وہ انسان کتنا زیادہ ہیلدی ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جو سفر کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ ڈس فنکشنل ہوتی ہیں۔ ڈس فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر سک رہی ہوتی ایز اے فیملی یونٹ۔ اس میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ اتھارٹی فگر بن جاتا ہے، اور ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور وہی انسان اس ٹراما کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور وہ چیز اس کی آگے لائف کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ بہت سارے لوگ شاید نہ ریلیٹ کر سکیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی فیملی سسٹم سپورٹ جو ہوتی ہے فیملی کی طرف سے بہت ہوتی ہے، اور اس میں ایموشنل فزیکل دونوں نیڈز آ جاتی ہیں جو کہ ان کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ فزیکل نیڈز اور ایموشنل نیڈز میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ایک فیملی جو ہوتی ہے اگر وہ صرف آپ کو آپ کی فزیکل نیڈز پوری کر رہی ہے لیکن آپ کے ایموشنل نیڈز کو نہیں سمجھ سک رہی، تو وہ فیملی ڈس فنکشن والی فیملی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ویڈیو نہیں ہے جو کہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں گرو اپ ہوئے ہیں جہاں پر ان کی فیملی ان کی ایموشنل نیڈز کو بھی پوری کرتی تھی۔ سو پلیز، اگر آپ ایسا انسان ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، لیکن اس سے یہ سیکھیں کہ دیر آر پیپل اراؤنڈ یو جو کہ اس چیز سے گزرتے ہیں، سو ان کے ایکسپیرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ڈس فنکشنل فیملیز کے اندر رولز اسائن ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک ورک پلیس ہے، اس میں ایک انسان کا ایک کام ہے، دوسرے انسان کا دوسرا کام ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے رولز جو ہیں ان کو اسائن کر دیے جاتے ہیں فیملی ممبرس کو۔ اس میں جو سب سے ہیڈ پہ ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، موسٹلی اس کو ہم ڈکٹیٹر کے طور پہ ہی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک اتھارٹی فگر ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کو کوئی ڈیفائی نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کے اگینسٹ کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو اگر ہلکا سا بھی ٹریگر کر دیا جائے تو وہ غصہ کرے گا اور بہت زیادہ ابھر کے سامنے آئے گا، اور اس سے سب ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے۔ یہ انسان یوزلی پیرنٹس میں سے کوئی ایک انسان ہو سکتا ہے، کوئی ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے۔ اس کو اتھارٹی فگر کہتے ہیں ایسی فیملیز کے اندر۔ بالکل ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو۔ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ایک جو پیرنٹ ہے وہ بالکل ایک ڈکٹیٹر کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک رول اگر کہہ دے گا کہ گھر کا یہ اصول ہے، اس کے اوپر کوئی ہاؤ ڈیئر یو ڈیفائی می، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے۔ اور وہ انسان جو ہے اس سے جو بچے ہوں گے وہ ڈریں گے، اور ہو سکتا ہے جو اسپاؤس ہے وہ بھی ڈرے، اور اس وجہ سے ایک ان ایون سی ڈائنامک بن جائے گی، کیونکہ فیملی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کی بات سنی جائے، لیکن اس میں صرف اس انسان کی بات سنی جائے گی اور اس کو کوئی ڈیفائی نہیں کر سکے گا، اور یہ بہت زیادہ کامن ہے ڈس فنکشنل فیملیز کے اندر۔ لیکن اس انسان کے پیچھے کیا سٹوری چل رہی ہوتی ہے، یہ انسان ایسا کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ پاسٹ میں شاید اس کے پاس وہ کنٹرول نہیں ہوتا جو شاید اب اس کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے جب اس کے پاس کنٹرول آیا ہے تو اب وہ کنٹرول وہ سب لوگوں کے اوپر ایگزرٹ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اسی طریقے سے میں اپنی پاور دکھا سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اس انسان کو خوف ہوتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے۔ چائلڈہڈ میں ہو سکتا ہے اس انسان کو اس طرح سے اہمیت یا محبت نہ ملی ہو، جس کی وجہ سے اب اگر اس کو ایسے پوائنٹ پر وہ آ گیا ہے اپنی زندگی کے، تو شاید وہ اب یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے ایز اے باس ایکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا بھی دکھا سکتے ہیں، ان کے اوپر کنٹرول ایگزرٹ کر سکتے ہیں، نو میٹر وٹ، ہر طریقے سے یہ ان کے اوپر اپنا کنٹرول ایگزرٹ کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو اصلی پرابلم ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ یہ اتھارٹی فگر جو ہے ادھر رہ رہا ہے۔ اصلی پرابلم ایگزسٹس بیکاز آف دا ادر پرسن ان دا ہاؤس۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسپاؤس ہو، اگر فار ایگزامپل فیمیل اسپاؤس ہے یا میل اسپاؤس ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ انیبلر ہوتا ہے۔ دیٹ از دا پرسن جو کہ اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ انیبلر وہ انسان ہوتا ہے جو کہ ابیوز کو
یا جو اس طرح کی کنٹرول کو انیبل کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ہونے دیتا ہے اور اس کو ہونے سے روکتا نہیں ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک ایسا انسان اس جگہ پر آ جائے جو کہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہو، جو کہ اس بندے کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ رہا ہو کہ یہ غصے میں رہتا ہے اور یہ کنٹرول فریک ہے، تو کیا ایک نارمل انسان جو کہ ریگولیٹڈ ہوگا، کیا وہ انسان اس انسان کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کرے گا، تو پھر وہ انیبلر نہیں ہوگا۔ لیکن یوزلی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ انیبلرز ہوتے ہیں، ان کے وہ انیبلرز ہوتے ہیں جو کہ ان کے اسپاؤس ہوتے ہیں، جو کہ اس چیز کو ہونے دیتے ہیں، اور یوزلی وہ اپنے آپ کو ایموشنلی ان اویلیبل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جذباتی طور پہ اپنے آپ کو وہاں سے غائب کر دیتے ہیں۔ جو انیبلر ہوتا ہے وہ اپنی نیڈس کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ شاید اس کو اس انسان سے جو اتھارٹی فگر ہے اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پیار ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، وہ کسی بھی وجہ سے اس انسان کے ساتھ باؤنڈ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کیس میں میاں بیوی کو دیکھیں، اور جو باپ ہے وہ ایک اتھارٹی فگر ہے اور جو ماں ہے وہ انیبلر ہے، وہ کس وجہ سے انیبلر ہوگی؟ اگر ہم اس کی ڈیپلی اس چیز میں جائیں تو یوزلی جو عورتیں ہیں وہ اس لیے انیبلر ہوتی ہیں کیونکہ وہ یہ اپنی شادی کو بچانا چاہ رہی ہوتی ہیں، اور جو مرد ہیں وہ اس لیے انیبلر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بیگم کے اوپر ڈپینڈنٹ بن جاتے ہیں۔ یہ دو ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت یا مرد جو ہے، اور پیسہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ مرد کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر باپ جو ہے وہ اتھارٹی فگر ہے یا وہ اس کے اندر ایسی ٹینڈنسیز آ رہی ہیں تو وہ چپ رہتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں بولوں گی تو میرا بھی یہاں پر سروائیول نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بتاؤں گی کہ یہ سب کچھ محبت میں نہیں ہو رہا ہوتا، یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایک خوف ہوتا ہے۔ جو انیبلر ہوتا ہے اس کو بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر میں نے ان کے اندر سینس ڈالنے کی کوشش کی۔ سو آؤٹ آف فیئر وہ اس کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اور یہ کس کو پاور دیتا ہے، یہ کس کو فیول دیتا ہے؟ یہ اتھارٹی فگر کو اور زیادہ فیول دینا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کرتا رہے جو وہ کر رہا ہے۔ انیبلر کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، انیبلر سمجھتا ہے کہ وہ بہت بیچارہ ہے، وہ وکٹم مائنڈ سیٹ کا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے، میں یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، اور وہ اس طرح سے میڈل لینے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن وہ بولتا نہیں ہے اور اپنے بچوں کو سائلنس کرانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ رہو، ایسی بات نہ کرو، اس کو غصہ آ جائے گا، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، تمہیں تو پتہ ہے کہ اس کی ایسی نیچر ہے۔ موسٹ آف دا پرابلم جو آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ جو انیبلر ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے بچوں کو چپ کرانا شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی ایک رول کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ان کو بھی ان کے رولز اسائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی ایج سے۔ بچے اپنے رولز کیسے بناتے ہیں اور کس طرح سے بناتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بچوں کے اندر ایک بہت ہی ڈفرینٹ سی ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اتھارٹی فگر کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنی پین میں ہے، میں اس کی پین اس سے لے لوں۔ وہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بچانا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو بچانے کے لیے اپنی ایموشنل نیڈس کو سپریس کر لیتے ہیں، اپنی ایموشنل نیڈس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو اتھارٹی فگر ہوتا ہے وہ اس چیز کو اس پہ فیڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی فگر غصے والا ہے، انیبلر بھی کچھ نہیں کر سک رہا کیونکہ اتھارٹی فگر بہت غصے والا ہے۔ سو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے چپ ہو جائے گا یا اس کو ڈیفائی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ ڈیفائی کرے گا تو اس سے نیکسٹ بات یہی ہوگی، ہاؤ ڈیئر یو ڈیفائی می، تم مجھے ایسے کیسے کہہ سکتے ہو، میں تمہارا پیرنٹ ہوں۔ یہ باتیں جب سامنے آتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ بالکل چپ ہو جاتے ہیں اور وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے یا اس ایبیوز کو کال آؤٹ نہیں کرتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی ایموشنل ریاکشنز کو اپنے اندر ہولڈ کرتے ہیں، اور وہ چیز شاید ان کو بعد میں محسوس ہو کہ ان کی فیملیز ایسی تھیں یا کچھ بھی، لیکن سٹارٹ میں ان کو یہ سب نارمل لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب بڑے ہی اس طرح کے گھر میں ہوئے ہیں جس میں فار ایگزامپل ایک پیرنٹ بہت لاؤڈ تھا، بہت غصے والا تھا، بہت کنٹرول فریک تھا، ہر بات پہ غصہ کرتا تھا، تو بچوں کو یہ چیزیں نارمل لگنا شروع ہو جاتی ہیں،
اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اندر پیپل پلیزنگ کی ٹینڈنسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر چپ رہنا ہے، ہم نے اس سے زیادہ بات نہیں کرنی۔ پیپل پلیزنگ بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے اندر سے آپ کی جو ایک کور بلیف ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہے کہ آئی ڈو ناٹ میٹر۔ یہ وونڈڈ بچے پیدا کرتے ہیں، وونڈڈ بچے یعنی کہ زخمی، ان کے دل، ان کا دماغ اندر سے زخمی ہوتا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آنیسٹلی یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی میں زخمی ہے، کہ اس کو کوئی خون نکل رہا ہے، لیکن یہ ایموشنل وونڈز ہوتی ہیں جو کہ ایسے پیرنٹس اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور وہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں اور وہ آگے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں۔ بچے کی فزیکل نیڈ کیا ہے؟ اس کو کھانا ملے، اس کو رہنے کی جگہ ملے، اس کو کتابیں ملیں، وہ پڑھائی کرے، وہ سب چیزیں کریں۔ لیکن اکثر اوقات ماں باپ بچے کی فزیکل نیڈز تو پوری کر دیتے ہیں لیکن اس کی ایموشنل نیڈز کو اس طریقے سے پورا نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بچہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، اس کی انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے، کیا بہت زیادہ غصہ کرنا بچے کے لیے ٹھیک ہے، یہ باتیں ماں باپ کو سوچنی چاہیے۔ اگر ایک بچہ ایسی انوائرمنٹ میں ہے جہاں پہ بہت زیادہ غصہ ہے، جہاں پہ بڑے بڑے ایموشنز ہیں، تو وہ بچہ ان کو نہیں سنبھال سکے گا کیونکہ بچوں کا دماغ اس طرح سے ریگولیٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتا۔ ان کو اپنے ماں باپ کے ایموشنز کو دیکھ کے ہی وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایموشنل نیڈ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی بات بری لگی ہے تو اٹ مینس کہ اس کو وہ بات بری لگی ہے۔ آنیسٹلی اسٹارٹ میں بچے شاید اس چیز کو بول بھی دیں، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ جو اتھارٹی فگر ہے وہ ان کو ڈانٹ رہا ہے آگے سے کہ تم میرے سے آگے سے جواب دیتے ہو، تم بدتمیز ہو، تو وہ بچے وہ بات کرنی چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے اندر بہت سارے رولز پھر بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو سب کچھ نظر آتا ہے، جس کو نظر آتا ہے کہ میری فیملی کے اندر لوگ غلط کر رہے ہیں، اور وہ ان کو دل ہی دل میں کوشچن کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ انیبلر کیوں انیبل کر رہا ہے یہ سب چیزیں، اتھارٹی فگر جو ہے وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، وائی از دس پرسن بینگ لائک دس، اور یہ غلط ہے کسی پہ غصہ کرنا، کسی کو کنٹرول کرنا۔ وہ ان سب چیزوں کو جب کویشچن کرنا شروع ہو جاتا ہے، اتھارٹی فگر اور انیبلر اس کو لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ ایک ٹربل میکر ہے، غلط ہے، یہ پرابلم چائلڈ ہے، اور اس کو کالی بھیڑ سمجھا جاتا ہے، دا بلیک شیپ آف دا فیملی۔ بلیک شیپ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو سچ نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کو نظر آتا ہے کہ میری فیملی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کو ڈس فنکشن نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن فیملی اس چیز کو ڈیفائی کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس ٹائم تک جب وہ بچہ بولنا شروع ہوتا ہے تو سبلنگس کے اندر بھی رولز بن چکے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ گولڈن چائلڈ ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اسکیپ گوٹ ہوتا ہے۔ گولڈن چائلڈ وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کو پسند ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کو کویشچن نہیں کرتا اور وہ ان کی ہر بات مانتا ہے، اور یہ وہ ماں باپ ہیں، ڈس فنکشنل فیملی کی بات ہو رہی ہے، نارمل ڈائنامکس کی بات نہیں ہو رہی جس میں سب کچھ پازیٹیو ہوتا ہے، جس میں ایموشنل نیڈز بھی میٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جو گولڈن چائلڈ ہے وہ پھر اپنے جو بھائی بہن ہوتا ہے اس کو ڈیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ گولڈن چائلڈ اپنے سبلنگ کو پھر کال آؤٹ کرتا ہے۔ گولڈن چائلڈ اس کو کہتا ہے کہ تم پرابلم ہو، تمہارے اندر ایشو ہے، کیونکہ آنیسٹلی جو اتھارٹی فگرز ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں نارسسسٹک ٹریٹس پریزنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو وکٹم بھی شو کرتے ہیں ان فرنٹ آف دا گولڈن چائلڈ، تاکہ جو اسکیپ گوٹ چائلڈ ہے اس کو برا بھلا سمجھا جائے، اور اسکیپ گوٹ چائلڈ اس چیز کو برداشت کرتا ہے۔ جو بچہ اسکیپ گوٹ ہوتا ہے اس کو ریبیلیس سمجھا جاتا ہے کہ یہ رولز کو فالو نہیں کرنے والا بچہ، اور اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ میں آنیسٹ ہوں، مجھے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ جو اس خاندان میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا آؤٹلیٹ دیا نہیں جاتا کیونکہ اس کے اوپر حاوی بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر انیبلر بھی حاوی ہوتا ہے، اس کے اوپر گولڈن چائلڈ بھی حاوی ہوتا ہے، اور بھی فیملی ممبرز اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہی پرابلم ہو۔ اور فار سم ٹائم وہ جو اسکیپ گوٹ چائلڈ ہوتا ہے اس کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پرابلم ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے پہ ہی سارا بلیم ہے کیونکہ یہ سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس میں آپ اسکیپ گوٹ ہیں، میں آپ کو آج بتا دوں
کہ یو آر ناٹ دا پرابلم از ناٹ ان یو، بیکاز آنیسٹلی یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، دس از ناٹ نارمل اینڈ یو نیڈ ٹو اسپیک اپ بٹ آلسو فائنڈ اے وے آؤٹ. یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. جو اسکیپ کوٹ چائلڈ ہے وہ سروائیو کرنا چاہ رہا ہے ایک ایسی انوائرمنٹ میں جو کہ اس کے لیے ٹاکسک ہے. اس کے اندر جب وہ سروائیو کرے گا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ دس انوائرمنٹ از ناٹ رائٹ فار می. اور جب وہ انوائرمنٹ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو سخت کر لیتا ہے، اپنے ایموشنس کو دبا لیتا ہے. بہت سارے بچے جو کہ اسکیپ کوٹ ہوتے ہیں ان کو اپنے ایموشنس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ انگزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں میں بھی چلے جاتے ہیں. ایموشنل نمبنگ ہو جاتی ہے. ایموشنل نمبنگ یعنی کہ ان کے ایموشنز ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. اس سچویشن کے اندر جو انسان اس ساری سین سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ پرابلم ہے، کیونکہ اس کے کور بلیفس کو شیٹر کر دیا گیا ہوتا ہے. اس کے اپنی ہی فیملی نے اس کے کور بلیف کو، اپنے پہ ٹرسٹ کو، ان سب چیزوں کو شیٹر کر دیا ہوتا ہے. بیکاز اف دیر از ون تھنگ آئی کوڈ سے ٹو دا چلڈرن ہو آر سفرنگ ان سچ فیملیز، یور کور بلیف ہیز بین شیٹرڈ. آپ کا ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں سروائیو کر سکتا ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں، میں فیلئر نہیں ہوں. بہت سارے جو بچے اسکیپ کوٹ ہوتے ہیں ان کا وہ جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے اوپر کویشچنز اٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو اپنا آپ ایک فیلئر لگنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے اندر پرابلم ہے، کیونکہ ٹرسٹ می، اگر آپ کے اوپر 100 انگلیاں اٹھیں گی تو آپ کو بھی اپنے پہ جو بلیف ہے وہ آپ کا شیک ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے بڑی چیز جو کہ ایسے بچوں کو کرنی چاہیے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی جو اپنا بلیف سسٹم ہے، اپنے پہ جو یقین ہے اس کو واپس لے کے آنا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ یو آر ناٹ دا پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اپنے پہ سے جو بلیم آپ نے رکھا ہوا ہے، جو آپ اپنے آپ کو ہر وقت بلیم کرتے ہیں، اس چیز کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بیکاز آنیسٹلی اف یو جسٹ کیپ آن بلیونگ دا تھنگس دیٹ دیز پیپل سے اباؤٹ یو، یو ول نیور بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پیٹرن. اینڈ اس کے علاوہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بلڈ کریں. جتنا زیادہ اپنے آپ کو فائنینشلی، کیریئر وائز آپ بلڈ کر سکتے ہیں، کوئی اسکلز سیکھ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، یو مسٹ ڈو دوز تھنگس. بیکاز یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گی. اینڈ دا اونلی تھنگ ہیئر فار یو از کہ دس تھنگ ہیپنس ٹو سو مینی پیپل اینڈ دیر از ہوپ فار یو ایز ویل. بیکاز دیر آر پیپل آئی نو جو کہ اس چیز سے نکلے، جو کہ فیملی کے اس قسم کے ابیوز سے نکلے. میں اس سے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور چیزیں باتیں کروں گی اس طرح کی. اف دس ویڈیو ہیز ریزونیٹڈ ود یو تو آپ اس میں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور اپنا ٹاپک بھی بتائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کور کروں. بیکاز آنیسٹلی بہت سارے ٹاپکس ہیں جو کہ میں شارٹ ویڈیوز میں کور کرتی ہوں. آپ میرے ٹک ٹاک پیج کو دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ میرا پیج ہے آئی ایم ڈاکٹر بسما کے نام سے، اس پہ جا کے آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. میں شیئر کرتی رہتی ہوں. یوٹیوب کی ویڈیوز تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، ایسے ٹاپکس پہ بات کرنی ضروری ہے. یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کریں گے. اور اگر آپ ریزونیٹ کرتے ہیں تو کامنٹ کریں اور بتائیں کہ اس ویڈیو نے آپ کو ہیلپ کیا یا نہیں.